رائے کو لے رہے ہو آپ؟ کہہ رہے ہیں نہیں وہ قرآن و حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو بن باز کا میں نے کہا پھر ایک اور فتویٰ بھی ہے, اس کو بھی فالو کریں. کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے, وہ مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, اور اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو گیا. تو میں نے کہا آپ بیوی کو رکھ لیں. مجھے پتا تھا یہ صاحب نمازی نہیں ہے. میں نے کہا جس دن آپ نے ایک نماز چھوڑی یا آپ کی بیوی نے نماز چھوڑی, آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے اور آپ کا نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور شادی کر لیں, لیکن جو فتوے پر کو آپ لے رہے ہیں نا, اس کے حساب سے انہی مفتی سے اگر دوسرا فتویٰ آپ لیں گے تو وہ بھی, اس میں تو آپ کے لیے کوئی بھی دنیا میں عورت حلال نہیں ہوتی جب تک آپ پکے نمازی نہیں بن جاتے, اور آپ کی بیوی بھی پکی نمازی نہیں بن جاتی. اور مجھے پتہ ہے کہ نمازی بننے کا آپ کا مستقبل قریب میں کوئی پروگرام نہیں ہے, اللہ کرے ہو جائے, لیکن لگتا نہیں ہے آپ کے حالات سے. تو وہ ہکا بکا ہو گئے, کہتے ہیں یار یہ والا فتویٰ میں نہیں مانتا, شیخ بن باز کا یہ فتویٰ میں نہیں مانتا, میں 3 طلاق کا فتویٰ مانتا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. میں نے کہا بھائی جان وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے, وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہے. اس پہ ان کے پاس دلائل ہیں, وہ ہم نے نہیں یقین آتا تو میں وہ دلائل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور میں نے کہا جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو جس میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو. نماز چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بالکل اسی جیسے الفاظ ہیں. تو لیکن نہیں مانے. تو یہ ہے شہوت پرستی, ایک مسلک کو فالو کرنے کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاروں فقہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی بالکل درست ہیں, بالکل برحق ہیں, اجتہادی اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست رائے تک پہنچے تو 2 اجر, اگر غلطی کرے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. تو مجتہدین نے اپنی ثواب دید کے مطابق پوری ریسرچ کر کے امت کے سامنے پیش کر دی. اب امت کو مزید ریسرچ ان مسائل میں نہیں کرنی چاہیے, جدید مسائل میں ریسرچ کرنا چاہیے. جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی فقہ کو فالو کر لیں, یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا انشاءاللہ ذریعہ اور سبب ہوگا. اور اگر آپ نے دوبارہ قرآن و سنت کے نام پہ فروعی مسائل چھیڑے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہوں گے. ان میں وہی پھڈا, وہی اختلاف اور اس سے امت متحد نہیں ہوگی. آپ نے جیسے بتایا نا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہ کرے, اگر آپ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی تو اختلاف کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. کیونکہ ہر شخص اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا جیسے کہ لا رہا ہے, اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا, یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ہوگا. اور بات یہ ہے کہ وہ پھر پورے طور پہ قرآن و سنت کو فالو بھی نہیں کرتے. ایک حدیث سامنے ہوتی ہے, دوسری سامنے نہیں ہوتی. ایک حدیث کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, دوسرا امام اس حدیث کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہا, یا ایک حدیث کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, آپ صحیح نہیں سمجھ رہے. تو یہ حدیث کی صحت کا اختلاف, اس میں بھی آپ کو تقلید ہی کرنی پڑتی ہے. پورے علماء نے رسالے لکھے ہیں اس پر کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے. تو جب اتنی چیزوں میں آپ تقلید کر رہے ہیں تو مسائل میں بھی آپ ان علماء کی اگر تقلید کر لیتے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے, شریعت کے بالکل اصولوں کے عین مطابق ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے, تو یاد رکھیں اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان رہو. جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ دادا قرآن و سنت کو فالو کرو تو وہ کہتے تھے نہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ان میں عقل ہو, پھر بھی ان کو فالو کرو گے. اس میں قرآن نے بتا دیا کہ اگر باپ دادا سمجھدار ہوں اور عقل رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں تو ان کو بہرحال فالو کیا جائے گا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا واتبعت ملۃ آبائی, میں اپنے باپ دادا کی دین کی اتباع کرتا ہوں, ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق. تو پتہ چلا کہ اگر کسی امام کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, تو اس امام کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. یہ